السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانی، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، دینی اور ملی بھائیوں، آج بتاریخ 18 شعبان 1444 ہجری، بتاریخ 10 مارچ سن 2023 عیسوی کے اس جامع ملک عبدالعزیز النمریہ میں یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے، عنوان کے اعلان کے حساب سے آپ سب کو بخوبی معلوم ہے کہ آج کا جو ہمارا عنوان ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں، اس لیے کہ رمضان کے آنے میں بہت ہی چند دن باقی ہے۔ اولاً تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی اس اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کے لیے لائق زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ساری کائنات کا پالنہار، سارے دنیا کا مربی ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس فانی دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ان گنت نعمتوں سے نوازا۔ ہم اس پر جتنی بھی اللہ رب العالمین کی شکریہ بجا لائیں، یہ ہمارے لیے کم ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ہر طرف مومن کے اندر اس کے تئیں اظہار مسرت اور خوشی کا ماحول ہے۔ ہر طرف، ہر چہار دانگ عالم کے اندر رمضان کی آمد سے متعلق، رمضان کی آمد کے سلسلے میں خوشی کا ماحول ہے کہ ایک بہترین مہینہ، ایک خیر و برکت کا مہینہ ہمارے اوپر عنقریب جلوہ فگن ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس ماہ مقدس میں مومن کے اندر فکر آخرت کے ذریعہ رب سے خواہش پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اس قدر پاکیزہ اور محترم مہینہ یہ رب کی طرف سے اس پر ایمان لانے والوں عظیم تحفہ ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے یہ مہینہ، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، یہ ایک عظیم تحفہ اور ایک عظیم گفٹ اور ہدیہ ہے۔ میرے بھائیوں، اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس ماہ عظیم کا ہم کیسے استقبال کریں۔ میرے بھائیوں، آئیے، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم تقوی اختیار کرو۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ تقوی سکھاتا ہے، یہ تقوی کا مدرسہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اور اس وقت شعبان کی مہینے کی ختم ہونے میں، اس وقت جو ہے شعبان کا مہینہ ختم ہونے میں بڑے تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، خیر و برکت والا مہینہ، بڑے تیزی کے ساتھ ہم پر جلوہ فگن ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ جیسے ہی قریب ہوتا جا رہا ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر، اہل ایمان کے اندر، اہل توحید کے اندر
کس قدر خوشی کا ماحول ہے۔ کیوں؟ اس لیے خوشی کیوں نہ ہو میرے بھائیوں، برکتوں کا مہینہ آنے والا ہے، فراخی رزق کا مہینہ، رزق کی کشادگی والا مہینہ، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ، جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے والا مہینہ ہے میرے بھائیوں۔ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے، جنت کے دروازے اللہ رب العالمین کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے، اللہ رب العالمین اہل توحید والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں انہیں جکڑ دیتا ہے، سجن کے اندر وہ بند ہو جاتے ہیں، سمجھ لیں، تاکہ مومن کو، اہل ایمان والوں کو یہ گمراہ نہ کر سکیں، یہ بھٹکا نہ سکیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر طرف خوشی کا ماحول ہے۔ ایسے مبارک مہینے کا خوش آمدید اور ویلکم ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو روزے کی اہمیت و افادیت بیان فرماتے اور اس کی حقیقت واضح کرتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک بڑی عظمت والا اور بڑی ہی بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ کیا ہے؟ ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر یہ رمضان المبارک کا مہینہ فرض ہے میرے بھائیوں۔ اگر جان بوجھ کر کے کوئی بھی مسلمان اس مہینے کی ایک روزہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، بلا کسی شرعی عذر کے، بلا کسی بیماری کے، بلا کسی شرعی عذر کے اگر رمضان کا ایک مہینہ چھوڑ دے تو ساری زندگی اگر یہ روزہ رکھے تب بھی اس ایک چھوڑے ہوئے رمضان کے روزے کی وہ بھرپائی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے کو ہمیں جان بوجھ کر کے ایک روزہ بھی ترک نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں بڑے ہی پرتپاک کے ساتھ ہمیں اس ماہ مبارک، ہمیں اس ماہ مقدس کے رمضان کا بڑے ہی اس کے ساتھ خیر مقدم کرنا چاہیے، بڑے اچھے انداز میں، اس لیے کہ اس مہینے کے سوا دوسرے مہینے میں کسی نے فرض ادا کیا ہو، دوسرے مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی نفل نماز ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے۔ سوچیے اللہ رب العالمین نے تھوڑی عبادت کرو، کتنا بڑا بینیفٹ اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے، بہت بڑا فائدہ ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا بینیفٹ اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو مسلمان نفل ادا کرتا ہے اس کا اجر و ثواب فرض کے برابر ہے۔ کس کے برابر؟ فرض کے برابر ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے سبحان اللہ تو اس کا اجر و ثواب حج کے برابر ہے۔ کتنا ہے؟ حج کے برابر ہے۔ تو آپ دیکھیے اور غور کیجئے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ تذکیر و تسبیح، تحلیل میں، عبادت میں، نفل میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، قیام اللیل کے اندر ہمیں گزارنی چاہیے۔ کیوں؟ آپ دیکھتے ہوں گے یہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے بہت سارے آپ کے ہمارے رشتہ دار میں کوئی نہ کوئی دنیا سے چلا گیا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ فوت ہو گئے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ جس کو مل رہا ہے وہ مسلمان بڑا ہی خوش نصیب ہے، جس کو یہ رمضان کا مہینہ مل رہا ہے، جس کو یہ خیر کا مہینہ مل رہا ہے، جس کو یہ برکت کا مہینہ مل رہا ہے، جس کو یہ کشادی رزق والا مہینہ مل رہا ہے، میرے بھائیوں وہ مسلمان
بڑا ہی خوش نصیب ہے، ہماری وہ مائیں بہنیں بڑی خوش نصیب ہیں جنہیں یہ مقدس مہینہ رمضان المبارک کا ملنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سارے ماں بہن ہے نا آدمی اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ جو عطا فرمانے والا ہے، یہ مہینہ جو دینے والا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ میرے بھائیوں، یوں ہی اس مقدس مہینے کو، یوں ہی اس بابرکت مہینے کو ہمیں یوں ہی ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان والوں کے رزق میں اس مہینے کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہماری روزی کے اندر اللہ رب العالمین اضافہ فرماتا ہے۔ جس کسی نے اس میں کسی روزے دار کو افطار کروایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا سبب ہوگا۔ سنیے، جس کسی مسلمان نے کسی ایک روزے دار کو افطار کروایا، اور یہ آپ جان لیں ہمیں کسی کے ہاں روزہ افطار کرنے میں ہمارے اجر و ثواب کے اندر کمی نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں میں فلاں شخص کے ہاں کیوں جاؤں روزہ رکھ کر کے، سارا اجر و ثواب تو انہیں مل جائے گا، ہے نا؟ اللہ رب العالمین اجر و ثواب دینے والا ہے۔ آپ ان کے ہاں افطاری کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اجر و ثواب سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، اور جو افطاری کرواتا ہے اسے بھی جو ہے اس کی اجر و ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ سوچ ہماری نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے کسی کے ہاں افطاری کر لی تو ہمارے ثواب کے اندر، ہمارے اجر کے اندر کمی ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے روزے دار کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب روزہ افطار کروانے والے کو بھی ملے گا۔ قدر و منزلت میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ بے حد عظیم ہے۔ اس کی عظمت کا احساس اور قدر و منزلت کے لحاظ سے رمضان سے قبل ہی ذہن و دماغ کے اندر یہ بٹھا لیا جائے تاکہ جب رمضان میں داخل ہوں تو غفلت نہ ہو، سستی نہ ہو، لاپرواہی نہ ہو، رمضان کے اس مہینے سے، اس دن سے ناقدری، بے اعتنائی، ناشکری، احسان فراموشی اور صیام و قیام سے بے رغبتی نہ پیدا ہو۔ یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ اس کی ایک رات کا نام ہی قدر و منزلت والا ہے نا؟ اس کی ایک رات بڑی ہی بابرکت رات ہے میرے بھائیو۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر والی ہے۔ وہ کون سے مہینے میں ہے؟ وہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہے میرے بھائیو۔ اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے ہر کام سے فارغ ہو جائیے، ہے نا؟ اپنے سارے کام کا شیڈول بنا لیجئے، اپنے کام کا جدول بنا لیجئے، اپنے کام کا خطہ بنا لیجئے، تاکہ رمضان کے اندر آپ بالکل جو ہے فری ہو کر کے رمضان المبارک کی ایک مہینے کی عبادت کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ آپ رمضان کے اندر آپ جو ہے مشغولیت کا بہانہ بنا کر کے بڑا بزی ہوں، نماز کی فرصت نہیں ملتی ہے نا؟ قیام اللیل تراویح کی فرصت نہیں ملتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہانہ نہ رہے۔ کیوں؟ رمضان وہ بڑا ہی بدقسمت مسلمان ہے، بڑا ہی بدنصیب مسلمان ہے کہ رمضان آئے اور رمضان مبارک کے اس مہینے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ بڑا ہی بدقسمت مسلمان ہے وہ کہ رمضان آیا اور چلا گیا اور اس رمضان مبارک سے، اس رمضان مبارک کی خیرات سے، اس کی برکتوں سے وہ مسلمان فائدہ نہ اٹھا سکا۔ بڑا ہی بدنصیب مسلمان ہے وہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں پہلے سے تیاری کر لینی چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، سچی توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو۔ کون سی توبہ؟ سچی توبہ اللہ رب العالمین سے کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آج آپ نے غلطی کری اور اس غلطی کا کل توبہ کر لیا، پھر وہ غلطی آپ کل کر رہے نہیں۔ ایسی توبہ ہو کہ آئندہ اس غلطی کا دوبارہ اعادہ نہ ہو، آئندہ وہ غلطی نہ کرو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوح کرو، اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو۔ رمضان کے استقبال میں میرے بھائیوں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے گزشتہ گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ کیا ہے؟ جو ہم نے ماضی کے اندر، ایام ماضیہ کے اندر جو ایام گزر گئے ہیں، اس کے اندر ہم نے جو غلطی کی ہے، جو گناہ کیے ہیں، اللہ رب العالمین سے سچے دل سے توبہ کریں کہ اللہ
ہم نے جو غلطی کی ہے پچھلے برسوں میں، پچھلے دنوں میں، اللہ تعالیٰ ہم تیرے دربار میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم خطاوار ہیں، گنہگار ہیں رب العالمین، تو ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، اور یہ رمضان المبارک کی خیرات، اس کی برکتوں سے رب العالمین تو ہمیں مالا مال فرما۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایام ماضی سے پچھلے جو گناہ ہیں اس سے سچے دل سے آپ توبہ کریں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کریں، پکا عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ العزیز اب آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کریں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو، آئندہ ایسی کوئی خطا نہیں کریں گے جس سے رب العالمین ناراض ہو۔ اور میرے بھائیوں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں جو دنیا کے مختلف ممالک کے اندر آتے ہیں، چاہے وہ زلزلے کے نام پر ہو، ہے نا، چاہے وہ بیماری کے نام پر ہو، جب رب العالمین ناراض ہوتا ہے تب یہ ساری پریشانیاں آتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے رب کو راضی کرو، اپنے رب کو ناراض نہ کرو، اپنے رب کو راضی رکھو، ناراض نہ کرو، اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی توبہ کرو، استغفار کرو سچے دل سے، اپنے رب کو ہر طریقے سے راضی رکھو میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی گناہوں سے سچی توبہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایک طرف نیکی کرتے ہیں تو دوسری طرف بدی کرتے ہیں، ایک طرف نیکی کا کام کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے گناہ کا کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے انہیں ایسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ ایک طرف وہ نیکی بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف گناہ کا بھی کام کر رہے ہیں، تو ایسی نیکی کا انہیں کوئی بینیفٹ نہیں ملنے والا ہے، ایسی نیکی کا انہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر آپ اپنی نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں اور رمضان المبارک کی برکتوں، رحمتوں، نعمتوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں تو بدی سے مکمل اجتناب کرنا پڑے گا، تو برائی سے مکمل جو ہے بچنا پڑے گا، برائی سے مکمل پرہیز کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی بھی طرح خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے توبہ جو ہوگی وہ شرکی عقائد اور اعمال سے۔ کس سے ہوگی؟ شرکی اعمال سے، ہے نا۔ اللہ رب العالمین کے اوپر آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ بھی کوئی روزی دینے والا کوئی داتا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ بھی کوئی بگڑی بنانے والا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ بھی کوئی مدد کرنے والا ہو۔ یہ شرکی عقائد ہیں آپ کے ذہن و دماغ کے اندر، ہے نا۔ یہ شرکی عقائد نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا پورا مکمل کامل ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر ہونی چاہیے۔ روزی دینے والا ہے تو اللہ، بیماری دینے والا ہے تو اللہ، روٹی دینے والا ہے تو اللہ، شفا دینے والا ہے تو اللہ، بیٹا دینے والا ہے تو اللہ، بیٹی دینے والا ہے تو اللہ، ہے نا۔ ہر مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے والا، بچانے والا اگر کوئی ہے تو رب العالمین ہے۔ یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے، یہ ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو بیٹا نہیں ہوتا، آپ کو بیٹی نہیں ہوتی، آپ کسی درگاہ کے اوپر چلے گئے، آپ کسی مزار کے اوپر چلے گئے۔ یہ آپ کا عقیدہ میرے بھائیو شرکی عقیدہ ہے، یہ آپ کا عقیدہ باطل عقیدہ ہے۔ یہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو ایسا عقیدہ رکھ کر کے میرے بھائیو آپ کا یہ رمضان کا مہینہ ملے بھی تو بیکار ہے، آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے عقیدے کو درست کرو، ہے نا۔ اور یہ نہیں کہ دو رکعت نماز شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ پڑھ کے ہدیہ کر دیا، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ ایک مرغا ذبح کر دیا، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر منت مانا ہوا ہے اسے پورا کر رہا ہے۔ نہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ بے شک آپ یہ کہیں کہ بے شک میرا مرنا، میرا جینا، میری قربانی، میرا نذر و نیاز، میری منت، میری سماجت، جو کچھ ہے للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اور سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ عقیدہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے آپ روزی روٹی سے پریشان ہیں، فلانے درگاہ کے اوپر بابا کے پاس چلے گئے، آپ نے تعویذ لکھا لیا۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ گنڈا کہیں سے بنوایا اور لا کے پہنا لٹکایا، اس نے شرک کیا، اس کا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر سے ہٹ گیا، اس کا عقیدہ باطل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان آنے سے پہلے
یہ شرک عقائد اور شرک اعمال سے توبہ کرنی ہوگی، کیونکہ شرک کرتے ہوئے روزہ قبول نہیں ہوگا۔ کیا ہے؟ اگر کوئی مشرک آدمی ہے، صبح و شام کعبہ کے اندر پڑا رہے، صبح و شام مکہ کے اندر پڑا رہے، اس کا صبح و شام مکہ کے اندر طواف کرنا، کعبہ کا طواف کرنا، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اعمال مشرکانہ ہیں، اس کا عقیدہ باطل عقیدہ ہے، اس کا عقیدہ اللہ رب العالمین کے اوپر اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اس لیے ایسے روزے کا اور ایسے عمرے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے اپنا عقیدہ درست کرو، اپنا عقیدہ اللہ رب العالمین کے اوپر مضبوط کرو، تب تو آپ کو اس روزے کا بینیفٹ ملے گا، تب تو آپ عمرہ کرو گے تو آپ کا عمرہ قبول ہوگا، نہیں تو ایسے عمرے کا، ایسی نماز کا، ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اے میری ماں اور بہنوں، آپ اپنے عقیدے کو درست کر لو، اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اگر آپ کا شوہر روزی روٹی کے لیے پریشان ہے، مانگو تو اللہ رب العالمین سے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے پکارے، میں اسے اس کی پکار سنتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔